اس میں کیا کہوں, مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایسا اسٹیٹمنٹ ایک اتنا بڑا لیڈر دیتا ہے. یہ تو بالکل وہی ہے جو بی جے پی, آر ایس ایس اور جن سنگھ کہتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمام جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ ایک وقت میں ہندو رہے ہیں, اب ان کی گھر واپسی ہونی چاہیے, اور اسی کے نام پہ مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں. مسلمان کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ نے دیکھا مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں, مسلمانوں کو کھلی طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کا جینوسائیڈ ہونا چاہیے, مسلمانوں کو گولی ماری جا رہی. یہ جو آج ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ تو آر ایس ایس, جن سنگھ اور بی جے پی کی وہی سوچ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو گھر واپسی کرنی چاہیے. اور آزاد صاحب نے بالکل یہی بات کہی ہے. مجھے تو تعجب ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی میں ایک لڑکے جس سے ایک ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکے نے شادی کی, اس کے دونوں ماں باپ کو لنچ کر دیا گیا, مار دیا گیا. تو دس از ویری انفارچونیٹ. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اتنے بڑے قداور لیڈر بی جے پی, آر ایس ایس اور جن سنگھ کی اس سوچ کی وہ تائید کر رہے ہیں, جس سوچ کی وجہ سے آج پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی جان جوخم میں پڑ گئی ہے, جان کے لالے پڑ گئے ہیں. مسلمانوں کو ٹرین میں قتل کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو لنچ کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو. اور یہ سب گورنمنٹ جو بی جے پی کی سرکاریں ہیں ان کی پیٹرنائز میں ہو رہا ہے. آج تک تو کبھی نہیں سنا ہے کہ سرکاریں مکانیں گراتی ہیں, سرکاریں مکان بناتی ہیں لوگوں کے. یہ تو مسلمانوں کے مکان گرا رہی ہے. تو یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ تو آر ایس ایس کی سوچ ہے جس کا بدقسمتی سے آزاد صاحب نے سپورٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے یہ جو طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کی گھر واپسی کی بات کرتے ہیں, مسلمانوں کے ہندو ہونے کی بات کرتے ہیں, آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ مسلمانوں پہ ظلم کریں. اس سے بڑی بدقسمتی کی اور جسٹ ٹوڈے دیٹ راہل گاندھی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. It has been last many years since the Chinese army has come into the Ladakh territory. اور کوئی 1000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ زمین لی جو گریزنگ لینڈ ہے, جو گھاس چرائے ہے, جہاں ہمارے جو لیہ کے لوگ تھے اپنے بیڑ بکریاں لے جاتے تھے چرانے کے لیے. اب وہ لوگ وہاں نہیں جا سکتے ہیں. یہ لیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں, جس کو راہل گاندھی جو ہے اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. It's not about what Rahul Gandhi is saying. It's about what the people of Leh are talking. What the people of Leh are claiming that they can't take their animals anymore for grazing because China has occupied that land. It is 1,000 square kilometers. And it's very unfortunate that the BJP government is shying away from acknowledging the facts. Because اگر وہ یہ fact acknowledge کریں گے تو پھر لوگ پوچھیں گے آپ نے کیا کیا اس کا, کیسے آپ چائنا کو باہر نکالو گے. کیونکہ چائنا کے ساتھ تو ابھی تک کوئی 30-40 بار بات چیت ہوئی اور اس بات چیت میں ان کو واپس دھکیلنے میں ناکام ہو گئے. جو مشال ملک ہے, میں اس کی کوئی وکیل نہیں ہوں, وکالت نہیں کر رہی ہوں. شی از ناٹ ٹیرر کانوکٹ لائک سادھوی پرگیا. از شی؟ نو. ہر ہسبینڈ یاسین ملک ہیز بین کنوکٹڈ. When a terror convict like Sadhvi Pragya goes around, advocating openly to sharpen your knives, to kill so and so. Even the Prime Minister at one point of time said, when Sadhvi Pragya used very abusive language about Gandhiji, he said that my heart is not going to forgive her. But she is roaming outside, like anybody. Sadhvi Pragya, جو مشال ملک ہے, وہ تو کوئی مجرم نہیں ہے. سادھوی پرگیا کی طرح وہ مجرم نہیں ہے. یاسین ملک کی طرح اس کو کسی دہشت گرد الزام میں ملزم نہیں ٹھہرایا گیا ہے. اور یہ پاکستان, دس از سم تھنگ انٹرنل میٹر آف پاکستان. اور آئی تھنک دا بی جے پی گورنمنٹ شوڈ لرن اے لیسن فرام دیم, بیکاز پاکستان از ٹرائنگ ٹو ریوارڈ and honor those people who they think have been pleading their cause in J&K. What about the people like Sheikh Saab? Sheikh Saab جیسے لوگ جنہوں نے جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کو ہندوستان کے ساتھ ملایا. اکیلا مہاراجہ تو نہیں کر سکتے تھے ایسا. What about that? What has BJP done to him? Instead of
awarding him, honoring him, جہاں بھی ان کا نام ہے اس کو نام کو مٹا رہے ہیں. مفتی صاحب جنہوں نے زندگی بھر who fought to win the hearts and minds of people of J&K so that جموں کشمیر کے لوگ اور ملک کے لوگ نزدیک آتے. When they found nothing against him, then they went to his mausoleum and اس میں آڈٹ کیا کہ بھئی ان کا مقبرہ بنایا مفتی صاحب کا. یہ بتاؤ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are awarding, rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Saab who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir and the rest of the country. Mufti Saab who fought for the idea of India throughout his life. So تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی تو شرمناک بات نہیں ہو سکتی ہے. Shame on BJP for doing what they have done to Sheikh Saab. Only about یہ خالی جو ہے فہد شاہ جس کو بیچارے کو 2 سال ہو جائیں گے اب جیل میں، اس کی یا کشمیر والا کی بات نہیں ہے. یہ جتنے بھی پریس کے پیپل ہیں، جتنے بھی یہاں ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں پریس کے، ان کے ایڈورٹیزمنٹس بند ہیں، ان کو مکانوں سے باہر نکالا جا رہا ہے. یہاں صرف ایک جو میڈیا ایڈوائزر ہے گورنر صاحب کا who is a private person، اس کی کیا اتھارٹی ہے؟ سارا وہ جو کس کو ایڈ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اخبار میں کس کی خبر چھپنی چاہیے کس کی خبر نہیں چھپنی چاہیے، یا تو وہ کرتا ہے یا تو وہ تھا جو گریٹر کشمیر میں ان کا بندہ تھا جس کے خلاف 25 FIR ہیں. تو یہ تو بڑی بڑی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جی کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتے ہیں. انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن کا بیڑا کر کے رکھا ہے. یہاں تو کوئی قانون نہیں چلتا ہے. یہاں جتنے بھی اخبار والے ہیں جو سچی بات کہنا چاہتے ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹس بند ہے، ان کو مکانوں سے کھدیڑا جا رہا ہے. اور کچھ چند اخبار ہیں جو ان کی توتی بولتے ہیں، جو ان کا بات چلاتے ہیں، ان کو ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں، ان کو مکان دیے، ان کو بنگلوں دیے ہیں. اور سارے فیصلے یہاں جو LG صاحب کا کوئی میڈیا ایڈوائزر ہے وہی سارے فیصلے کرتا ہے. تو یہ کیسے چلے ہیں؟ ان کو ہم یہ میں بتانا چاہتے ہیں، محبوبہ مفتی اور اس کی جماعت جموں کشمیر میں جتنی بھی ناانصافیاں ہوں گی، جتنا بھی کانسٹیٹیوشن کو یہاں سبورٹ کیا جائے گا، جتنا بھی یہاں کے لوگوں پہ ظلم کیا جائے گا، جتنا بھی ہمارے زمین کو خرد برد کرنے کی، ہمارے نوجوانوں کی نوکریوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جو بھی ناانصافی ہوگی ہم لڑیں گے. چاہے وہ کیا کہتے ہیں، چاہے وہ جیل میں ڈال دیں، چاہے گھروں سے نکال دیں، کوئی اور الزام لگائے، بٹ محبوبہ مفتی کھڑی رہے گی سامنے جب تک میں زندہ ہوں.